أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہی ایک شایان جود و سخا ہے، وہی ایک شایان جود و سخا ہے، ہر ایک آدمی اس کے در کا گدا ہے. وہی ایک شایان جود و سخا ہے، ہر ایک آدمی اس کے در کا گدا ہے. کوئی بے ہنر یا اپاہج ہے، کوئی بہرحال بندوں پہ اس کی عطا ہے. وہ جو چاہے تو عزت، وہ چاہے تو ذلت، وہ چاہے تو عزت، وہ چاہے تو ذلت، جسے جو ملا ہے اسی سے ملا ہے. وہی ایک شایان جود و سخا ہے، ہر ایک آدمی اس کے در کا گدا ہے. وہ قادر ہے ہر شے پہ، قدرت ہے اس کو، وہ قادر ہے ہر شے پہ، قدرت ہے اس کو، اسی کے لیے ساری حمد و ثنا ہے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص نصیب فرمائے. انسان جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کی کچھ ضروریات ہیں اور کچھ اس انسان کی خواہشات ہیں. اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہو یا اپنی خواہشات کو، ان سب کے لیے انسان کے پاس ایک ہی بہترین راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا. دعا کے لیے اپنے مالک کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا دینا،
یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی۔ اور پھر اس سے بڑی تسلی اور تشفی اور کیا ہو سکتی ہے، حوصلے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود کبریا خود کہہ رہا ہے، وہ مالک خود کہہ رہا ہے، وہ پیدا کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میرے بندو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ بلکہ اپنے پیارے حبیب کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں کبھی سوال کریں نا آپ سے تو ان کو بتا دیا کریں کہ میں بڑا قریب ہوں، اللہ دور نہیں ہے۔ جیسے ہم بچے سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے، بچہ کہتا وہ اللہ دور نہیں ہے۔ اللہ تو خود کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شہرگ جس کے اندر تمہاری جان اٹکی ہوئی ہے میں اس شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اور اپنے پیارے حبیب کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن مقدس کے اندر رب العالمین کہ میرے حبیب یہ لوگ آپ سے جب سوال کریں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ ان کو ارشاد فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں اللہ ان کے بڑا قریب ہوں۔ صرف قریب نہیں ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب مجھ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے ہیں نا میں ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہوں۔ اس سے بڑی تسلی اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود خالق کہہ رہا ہے، وہ مالک جس نے قبول فرمانی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے بندے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں نا دعا کے لیے میں پھر ان کے ہاتھوں کو کبھی خالی لوٹاتا ہی نہیں، میں ان کو دے دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ اعتماد کس کی بات پر کیا جا سکتا ہے کہ رب العالمین خود ارشاد فرما رہے، اور پھر انسان کے لیے اس سے بھی بڑا تسلی کا مقام یہ ہے کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں موقع بموقع ہر لمحہ اسی بات کی تلقین فرمائی ہے کہ دیکھو جب تمہیں صحابہ کرام کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے، اور اگر ان کی دعا میں کچھ تاخیر ہو جاتی تھی قبول ہونے میں اللہ کے پیارے حبیب کے پاس آ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، ہمارے لیے آپ دعا فرما دیجئے۔ اب آقا علیہ السلام پھر ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، یہاں تک کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اپنے اللہ سے مانگا کرو۔ آپ اندازہ کریں کہ جوتی کا تسمہ کیا معمولی حیثیت رکھتا ہے، لیکن میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے رب سے جوڑنے کا کتنا خوبصورت طریقہ بتایا ہے۔ فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے پہلے اپنے رب سے مانگو، پھر اس کے اسباب اور ذرائع اختیار کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور ایسی دعائیں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، ایسی دعائیں تلقین فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام اکثر اپنی دعاؤں میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من دعاء لا یسمع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی دعا سے جو دعا سنی نہ جائے، ایسی دعا سے جس کو آپ سننا پسند نہ فرمائیں، میں ایسی دعا سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھے اس سے پناہ نصیب فرما دیجئے۔ دعا وہ ہو جب میں ہاتھ اٹھاؤں تو میرے مالک کی رحمتیں مجھ پر برسنا شروع ہو جائے، دعا وہ ہو جب میرے ہاتھ اٹھ جائیں تو پھر مالک کی رحمتوں کی بارش شروع ہو جائے۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی امت کو ارشاد فرمایا اور اس کی تلقین بھی فرمائی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ایک دن ایک اور اللہ کے ولی کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور ان کا نام تھا حضرت ابو عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس چلے گئے اور جا کر ان کی تیمارداری کی، اور تیمارداری کے بعد ان سے کہنے لگے حضرت آپ کو پتہ ہی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں بیمار کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بیمار آدمی ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں، تو آپ بیمار ہیں آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں اللہ ہمارا بیڑا پار فرما دے، آپ دعا کر دیجئے ہمارے لیے
तो उसी वक्त हजरत अबू उस्मान नहदी रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथों को बुलंद फरमा देते हैं और बुलंद फरमा के सबसे पहले कुरान करीम की कुछ आयात पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई मसनून दुआएं पढ़ते हैं और फिर उसके बाद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पढ़ते हैं और फिर उसके बाद दुआ मांगते हैं और दुआ मांग के उसके बाद अपने सामीईन से कहते हैं कि जाओ तुम सबको मुबारक हो, खुदा की कसम तुम्हारी दुआएं कबूल हो चुकी, खुदा की कसम तुम्हारी दुआएं कबूल हो चुकी। तो हजरत हसन बसरी भी पास बैठे हुए थे, कहने लगे हजरत इतने वसूख से आप इरशाद फरमा रहे हैं कि खुदा की कसम तुम्हारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं, ये कैसे? फरमाया कि देखो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब कोई बीमार हाथ उठाता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करते हैं और फिर उसके बाद जो मेरे नबी ने दुआ का तरीका बताया, मैंने उस दुआ के मुताबिक, उस तरीके के मुताबिक दुआ मांगी है और फिर अल्लाह फरमाते हैं उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया। तो जब अल्लाह खुद कह रहे मैंने कबूल कर लिया, तो अब इसके अंदर कबूलियत के अंदर, इसकी कबूलियत में क्या तरद्दुद बाकी रह जाएगा? कोई शक नहीं है कि हमारी दुआ कबूल ना हुई हो। फरमाया ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हमने हाथ उठा, जब मजलिस से बाहर निकले ना, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे ये आदमी अबू उस्मान नहदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया ये आदमी मुझसे भी बड़ा फकीह है, ये मुझसे भी ज्यादा फिका को समझने वाला है, ये मुझसे भी बड़ा आलिम है, जिसने इस बात के ऊपर अपने रब की कसम उठा के कहा है कि अल्लाह ने हमारी दुआओं को कबूल कर लिया है और यकीन से कहा है। और हकीकत भी यही है कि अल्लाह अपने बंदों की जब उसके नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक दुआ मांगी जाती है, अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करते बल्कि उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं। और ये दुआ एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया ये अकरमुल इबादा है, सारी इबादत में से सबसे मुअज़्ज़ज़ इबादत अल्लाह के हाँ हाथों को उठा देना है। अल्लाह के हाँ हाथों को उठा देना ये सबसे अकरम इबादत। और फिर ये ऐसी इबादत, एक हदीस पाक में आता है दुआ मुख्खुल इबादा, कि ये दुआ इबादत का मगज है, ये इबादत का मगज है। और ये दुआ ऐसी चीज है कि जब तुम अपने अल्लाह के सामने हाथों को उठाते हो, तुम्हारा रब कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि मेरे प्यारे हबीब इनको फरमा दीजिए कि जब तुम अपने रब से दुआ करते हो तुम्हारा रब इसको कबूल कर लेता है, तुम्हारा रब इसको कबूल कर लेता है। तो अपने रब के सामने हम जरा कभी कभी हम अपने उन लोगों के सामने जाकर अपने मामलात को रखना शुरू कर देते हैं, लोगों के सामने अपने दर्द सुनाना शुरू कर देते हैं कि जो हमारे दुखों का मदावा ही नहीं कर सकते। कुछ लोग जो हमारे मुखलिस होंगे वो तो दिल में हमारे लिए कुढ़ेंगे, परेशान होंगे, कर वो भी कुछ नहीं सकते। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो हासिदीन होंगे, वो दिल में कहेंगे हाँ हुन टकाने ते आया है, अब सही हुआ इसके साथ, ऐसे ही रगड़ा लगना चाहिए इसको। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसके लिए दिल में नफरत रख रहे हैं, खार रख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल में इसके लिए तड़प है। लेकिन जिस तरतीब से हम लोगों के सामने अपने दुखड़े बयान करते हैं, जिस तरतीब से लोगों के सामने अपने दिल का हाल बयान करते हैं, अगर उसी तरतीब से कभी अपने रब के सामने बयान किया हो तो खुदा की कसम खा के कहता हूं वो रब हमारे दुखों को, हमारे मर्जों को, हमारी परेशानियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत दूर फरमा देंगे और उसके लिए इलाज का इंतजाम पैदा फरमा देंगे। वो ऐसा इंतजाम करेंगे कि हमारे तसव्वुर और इहाता तसव्वुर में भी नहीं आ सकता, और ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत खूबसूरत इंतजाम करेंगे। तो हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी तलकीन फरमाई है कि देखो हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु जब तहज्जुद के वक़्त उठा करते थे ना, तो तहज्जुद के वक़्त उठकर हाथों को उठाते और जितने उनके जानने वाले होते थे, जितने उनके मुताल्लिकीन होते थे, जिन जिन लोगों से उनका ताल्लुक होता था, उन सब का नाम ले लेके कहते थे अल्लाह उस फलां बंदे की फलां जरूरत उसको पूरा फरमा दीजिए, फलां बंदे की फलां जरूरत उसको पूरा फरमा दीजिए, फलां बंदे की फलां जरूरत उसको पूरा फरमा दीजिए। किसी ने कहा हजरत तहज्जुद का वक़्त है, कबूलियत के लम्हात हैं, आप अपने हाथों को उठा के अपने जानने वालों के लिए, अपने मुताल्लिकीन के लिए, अपने अहबाब के लिए मांगना शुरू कर देते हैं, कभी अपने लिए भी मांग लिया करें। फरमाया तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया है
کائنات کے عظیم ترین انسان نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے کندھوں کے پاس دوسرا فرشتہ کھڑا ہو کر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، مولا یہ اپنے بھائی کے لیے جو دعا مانگ رہا ہے اس کے حق میں اس دعا کو پہلے پورا فرما دے۔ آج تو ہمارے ہاں سے حسد ہی ختم نہیں ہو رہا۔ آج میں کہتا ہوں اس کے پاس اتنا مال آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں؟ اس کا اتنا اچھا گھر بن گیا، میرا کیوں نہیں؟ اس کا اتنا ہو گیا، اس کو تو تباہ ہو جانا چاہیے۔ نہیں میرے بھائی، اس کے لیے خیر مانگے، اللہ آپ کے لیے بھی خیر فرما دیں گے۔ اس کے لیے عافیت مانگے، اللہ آپ کے لیے بھی عافیت کے دروازے کھول دیں گے۔ اس کے لیے آپ اللہ سے جب بھلائی مانگیں گے، اس کو تو وہ بھلائی بعد میں ملے گی، آپ کو وہ بھلائی پہلے مل جائے گی۔ آپ کے لیے اللہ اس بھلائی کا انتظام پہلے فرما دے۔ فرمایا کہ اس وقت فرشتہ دعا کرتا ہے، فرماتے ہیں اس لیے میں اپنے متعلقین کے لیے اس وقت دعائیں کرتا ہوں تاکہ فرشتوں کی دعائیں مجھے نصیب ہو جائیں، مجھے فرشتوں کی دعائیں نصیب ہو جائیں کہ فرشتے میرے لیے دعا کریں گے جب میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کروں گا۔ تو ہم اپنی دعاؤں کے اندر اپنے تعلق والوں کو یاد رکھیں، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کسی بھی زندگی کے موڑ پر کوئی احسان کا معاملہ کیا، کوئی خیر کا معاملہ کیا، کوئی بھلائی کا معاملہ کیا، کسی موقع پر ہماری رہنمائی کی، ان کے لیے کبھی ہاتھ اٹھا دیا کریں۔ اللہ جس نے میرے اوپر احسان، دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب کا یہ بھی فرمان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندہ بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو جس بندے نے آپ پر احسان کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کے لیے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا کریں کہ مولا اس کی ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، جس نے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا، جس نے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا۔ جب ہم اپنے محسنین کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ہمارے محسنوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کریں گے، اللہ ہماری بھی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ کا خزانہ بڑا وسیع ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ ہمارے پیارے حبیب نے ہمیں مانگنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ سکھایا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ دیکھو کبھی مایوس نہ ہونا، تمہاری دعائیں رد نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا تمہاری دعائیں رد ہو جائیں۔ فرمایا دعا کا پہلا درجہ یہ ہے، تم نے اپنے رب سے مانگا، تمہارے رب نے تمہیں دے دیا، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ فرمایا ایک درجہ تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا درجہ اس دعا کا یہ ہے، تم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مالک کریم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، اور اس کے نتیجے میں تم پر آنے والی آفتیں جو تھیں ان کا راستہ موڑ دیا، ان کا راستہ موڑ دیا۔ کبھی وہ مالک آپ کو پردہ ہٹا کر دکھائے کہ وہ دیکھ میرے بندے، جو تو نے دعائیں مانگی تھی، میں نے تیری دعاؤں کی وجہ سے اتنی آفتوں کا، اتنی بلاؤں کا میں نے تجھ سے رخ موڑ کر دوسری طرف کر دیا ہے، اور تیری طرف وہ آفتیں نہیں آنے دی۔ فرمایا کہ دعا کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ آنے والی آفتوں کو اس بندے سے ٹال دیتے ہیں اور وہ مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا تیسرا درجہ اس دعا کی قبولیت کا یہ ہے، تیسرا درجہ اس کی قبولیت کا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کا اجر اس کے لیے سنبھال کر محفوظ فرما لیتے ہیں۔ جب یہ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور جب یہ سب سے زیادہ مستحق ہوگا، سب سے زیادہ مستحق ہوگا، کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ اپنے بندے کے سامنے اس کی ان دعاؤں کے ثواب کا ڈھیر لگا دیں گے کہ یہ لے میرے بندے۔ وہ کہے گا مولا یہ تو میں نے کام کیے ہی نہیں، مجھے ان کا ثواب کیسے مل گیا؟ فرمائیں گے کہ میرے بندے تو نے مجھ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، میں نے تیری دعاؤں کا اجر اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا، آج میں ان تیری ساری دعاؤں کا بدلہ تجھے عطا کروں گا اور تجھے اس سے نواز کے رکھ دوں گا۔ فرمایا میرے پیارے حبیب نے اس وقت بندہ یہ کہے گا، ہائے کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، مجھے سب کی دعاؤں کا صلہ آج مل جاتا۔ تو میرے بھائی ہم کبھی بھی مایوس نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم اس بات سے مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، ہارون علیہ السلام اس دعا پر آمین کہنے والے، فرعون کے حق میں بد دعا کی، انہوں نے آمین کہا تو رب العالمین نے وحی کی، موسیٰ میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، موسیٰ میں نے دعا کو قبول کر لیا۔ لیکن یاد رکھیے گا اس دعا کی قبولیت کے ظہور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اس دعا کی قبولیت میں 40 سال لگے، 40 سال کے بعد جا کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبولیت ملی، قبول کر لیا رب العالمین نے۔ لیکن فرعون غرق کب ہوا؟ 40 سال کے بعد جا کے غرق ہوا۔ رب العالمین نے اس دعا کی قبولیت 40 سال بعد اس کا ظہور فرمایا۔ آج ہم اتنی جلدی مچا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھائے اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہاتھ اٹھا دیے،
اب ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں جی، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں میرے بھائی، وہ ہمارا مالک ہماری سنتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ جو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہم اس سلیقے کے مطابق مانگیں، اللہ جانتا ہے ہماری وہ اللہ سنتا ہے، اور سنتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو قبول بھی فرماتا ہے، اس کو قبول بھی فرماتا ہے، اس کی تکمیل بھی فرماتا ہے۔ اور جب انسان دل سے نکلتی، کہتے ہیں نا جو نکلتی ہے جو آہ دل سے اثر رکھتی ہے۔ حجاج بن یوسف ایک مرتبہ طواف کر رہا، تو بڑا ظالم آدمی تھا، طواف کر رہا، طواف کرتے ہوئے اس نے دیکھا ایک نابینا آدمی دعائیں کر رہا، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں مجھے آنکھیں دے دے۔ جب حجاج بن یوسف نے دیکھا، کہا یہ کیا کر رہا؟ کہتے یہ اپنی آنکھیں مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ آنکھیں مانگ رہا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آنکھوں کے لیے دعا کر رہا ہے، نابینا ہے بیچارہ۔ حجاج بن یوسف نے کہا اس کو بلا کے لاؤ، بلایا اس کو، بلا کر کہنے لگے کہ تم کیا مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا میں اپنے اللہ سے اپنے لیے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ کہا میں 7 چکر لگا رہا ہوں طواف کے، میرے 7 چکر کے مکمل ہونے تک اگر تجھے آنکھیں نہ ملی یاد رکھنا میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اب وہ بندہ وہاں پہ کھڑا اب اللہ سے رو رو کے مانگ رہا ہے، رو رو کے مانگ رہا ہے کہ مولا پہلے تو صرف آنکھوں کا سوال تھا، اب تو زندگی کا بھی سوال ہے، اب تو زندگی کا بھی سوال ہے کہ مجھے زندگی بھی میری جا رہی ہے، اگر مجھے تُو نے آنکھیں نہ دی مجھے مولا عطا کر دے۔ کہتے جب 7 چکر لگا کے حجاج بن یوسف واپس آ گیا، لا اس کو بلا کے، جب وہ واپس آیا تو اس کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ ایسی قبولیت کی جگہ پر جہاں اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہو رہا، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ بندہ جب رو کے دل سے مانگا اپنے رب سے، تو انسان کی جو نکلتی دعا دل سے نکلتی وہ عرش تک پہنچتی ہے، اللہ اس کو قبول بھی فرماتے۔ تو اس نے کہا کہ تیری آنکھیں جس طرح سے تو بیزاری سے مانگ رہا تھا نا، اس طرح تو 100 سال بھی مانگتا رہتا تجھے نہ ملتا، جب تیرے دل سے نکلی ہے تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ تو آج میرے بھائی ہم یہ عزم لے، ہم اس ارادے سے اپنے اللہ کے سامنے جب بھی ہاتھ اٹھانے ہوں تو یہ سوچ کر اٹھائیں مولا تیری توفیق، مولا آج تک جو ملا ہے تیرے ہی در سے ملا ہے، آئندہ بھی جو ملے گا تیرے ہی در سے ملے گا، میں تیرے در پہ ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں تیرے در کا منگتا ہوں، میں تیرے در کا محتاج ہوں، میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ جب اپنے اللہ کے سامنے ہم اس عاجزی کا اظہار کریں گے، اللہ کو یہ عاجزی اپنے بندوں کی بڑی پسند آتی ہے، اللہ اپنے بندوں کی اس عاجزی کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ کبھی 2 رکعت حاجت کے پڑھ لیا کریں، کبھی 2 رکعت حاجت کے پڑھ لیا کریں، 2 نفل پڑھ کے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں، مولا میری ضرورتوں کو تو نے ہی پورا کرنا ہے اور میں نے تیرے سے ہی کروانا ہے۔ اور جب ہم اپنے اللہ سے اس انداز سے مانگیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہماری دعا کو پورا بھی فرمائیں گے، اور ہماری اللہ رب العزت اس کے اندر برکت بھی عطا فرمائیں گے، اور ہماری اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے خیروں کے دروازے بھی کھل جائیں گے جب ہم بیزاری سے مانگیں گے۔ اور اسماء حسنہ کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نام یاد کر لیں، اسماء حسنہ یاد کر لیں، ان اسماء حسنہ کو پڑھ کر اللہ سے مانگے مولا میری دعاؤں کو قبول فرما۔ فرمایا کچھ تھوڑا سا صدقہ کر دیا کریں، صدقہ کرنے کے بعد اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کیا کریں۔ جب صدقہ دیتا ہے انسان اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب ہم اپنے اللہ کے سامنے آئیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں اور اپنے اللہ سے مانگیں تو یقیناً اللہ ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کا یقین بھی نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق